السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ میرے قوم کے لوگوں، کیا تم لوگ یہاں کے عیش و آرائش کے سامان میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان باغات میں اور ان چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بڑے نرم اور ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو اور حد سے آگے گزرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 146 سے لے کر 152 تک، یعنی 146 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 152 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیات کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، رب کائنات کا پالن ہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، جب سے جتنے بھی مخلوقات ہے، سب کو پالنے والا، سب کو اس کی روزی پہنچانے والا اور اپنے انعامات سے نوازنے والا ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان آئے ہیں، جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، جتنے بھی نسلیں گزری ہیں، ان تمام نسلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم کے دروازے کھولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اپنے رب کی نعمت کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن پاؤ گے۔ تو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کری ہیں، وہ صرف ہم لوگوں پر نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی قومیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ ابھی یہ جو سورۃ کریمہ ہے، اس سورۃ کریمہ میں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اپوزٹ، ان کے اگینسٹ میں فرعون کا ذکر کیا، اور پھر اس کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے قوم عاد اور ان کے پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ابھی قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے ان تمام باتوں میں جو ایک بات کامن اور مشترک پایا ہوگا وہ یہ کہ چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ فرعون ہو، آل فرعون ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو قوم ہے وہ ہوں، چاہے وہ قوم عاد ہوں یا پھر یہ قوم سمود، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیش بہا حصہ دیا۔ بیش بہا حصہ، معمولی حصہ نہیں دیا، بیش بہا حصہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر کیا، اور کل ہم نے آپ کے سامنے بتلایا کہ قوم سمود وہ قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، اور یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ شرک و کفر میں مبتلا تھے، اور سیدنا صالح علیہ السلام کو ان کے قوم کے درمیان جو بھیجا گیا اس کے پیچھے جو اصل وجہ تھی وہ یہی کہ ان کو توحید کی دعوت دے۔ لیکن سیدنا صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے ان نعمتوں کا بھی سنکشپت میں مختصراً ذکر کیا جو قوم سمود کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو عیش و آرام کے جو سامان ہے اس میں امن و سکون سے رہنے کے لیے تم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ابھی دنیا میں بڑے بڑے بلڈنگ، محل بناتے ہیں لوگ، فورٹ اور قلعے بناتے ہیں لوگ، بڑی بڑی ان کی ملیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے فیکٹریز ہوتے ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں، بہت بڑا امپائر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کے پاس بھی تھا،
تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ عیش و آرام کی جو سامان ہے اس میں تم ہمیشہ کے لیے امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جو باغات اور جو چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں کیا ان چشموں میں ہمیشہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چھوڑ دے گا؟ جو کھیت کھجور اور اس کے جو نرم ملائم خوشے ہیں ان کا لطف لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تم کو چھوڑ دے گا؟ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ قوم سمود یا جو ان کا جو علاقہ ہے حجر کا جو علاقہ، یہ اس علاقے میں ہے جو بالکل پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے دامن میں۔ آج بھی دیکھیے کشمیر کی وادی دنیا میں مشہور ہے، پورے ورلڈ میں مشہور ہے۔ اوٹی دیکھ لیجئے، پورے ورلڈ میں مشہور ہے۔ اس طرح سے نینی تال دیکھ لیجئے، پورے ورلڈ میں مشہور ہے۔ کیونکہ یہ جو علاقے ہیں یہ پہاڑوں کے دامن میں ہے۔ وہاں کی خوبصورتی اور جو نیچرلی جو وہاں کا جو فینٹیسی ہے وہ ہر آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ سیم ٹو سیم یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے قوم سمود کا، یہ بالکل پہاڑوں کے دامن میں، بالکل سرسبزی، شادابی، ہریالی، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا۔ باغات جو تھے، باغات کے اندر طرح طرح کے پھل اور نرم و ملائم اور مزیدار کھجور بھی ان لوگوں کے یہاں پھلتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہریالی کا کوئی اور چھوڑ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی سیرابی سے نوازا تھا، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فن اور کاریگری سے بھی نوازا تھا۔ کیسی فن اور کاریگری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بیان کرتے ہوئے کہا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تم لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ طور پر مکان بناتے ہو۔ کس کے طور پر؟ فخریہ طور پر، فخریہ طور پر مکان بناتے ہو۔ مکان تو رہائش کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تم لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے فخریہ طور پر مکان بناتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا تھا کہ وہ جو علاقہ ہے وہ پہاڑی کے دامن میں تھا، ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہریالی اور ہر طرح کی سرسبز و شادابی اور زرخیزی دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے پھل پھول اور کھجور سے نوازا تھا، وہیں وہ لوگ اپنی کاریگری کا استعمال بھی کرتے تھے، گھر بناتے تھے۔ اور خالی گھر نہیں بناتے تھے، گھر بنانے کے پیچھے جو انٹینشن ہوتا تھا کہ اگر اس نے ویسا گھر بنایا ہے تو اس سے اچھا ہمارا گھر ہونا چاہیے، اگر اس نے ویسا گھر بنایا ہے تو اس سے اچھا ہمارا گھر ہونا چاہیے، اس سے بڑا ہمارا گھر ہونا چاہیے، اس سے خوبصورت ہمارا گھر ہونا چاہیے۔ انٹینشن، ارادے اور نیت کیا ہوتے تھے؟ انٹینشن اور ارادہ اور نیت یہ ہوتا تھا کہ اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کا لوگوں کے سامنے ہم اظہار کریں۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ رب العالمین نے جو ان نعمتوں سے نوازا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والی ہے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تم جو بڑے بڑے مکانات بنا لیے ہو، سوچ رہے ہوگے کہ اس مکان میں ہماری پوری زندگی گزر جائے گی اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم یہاں رہ جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہاں پر تو مکانات کی بات ہو رہی ہے، آج کے ڈیٹ میں تو لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں فخریہ طور پر۔ اگر ایک مسجد 1 کروڑ کی ہے تو دوسری مسجد 2 کروڑ کی، تیسری مسجد 3 کروڑ کی بنائیں گے، چوتھی مسجد 5 کروڑ کی بنائیں گے۔ یہ آج مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ صرف کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے۔ آپ علاقوں میں گھوم کر کے دیکھ لیجئے، لوگ اپنے پیسے اور شان و شوکت کا اظہار جہاں اپنے گھروں سے کرنا چاہتے ہیں، وہی اپنے پیسوں اور شان و شوکت کا اظہار مسجدوں کے ذریعے سے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ جو اللہ نے نعمت تم کو دیا ہے، جن نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاریگری اور ہنر دیا ہے، اور جو اتنے بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہو، یہ مت سوچو کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ لہذا جو اللہ نے نعمت دیا ہے اس کو یوز کرو، اور یوز کرنے کے ساتھ ساتھ جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ، سب سے پہلے اللہ سے ڈرو اور پھر میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ دیکھیے یہیں پر یہ بات کہا، فاتقوا اللہ۔ اللہ نے فرمایا، سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا کہ فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں کہ ڈر گئے، نہیں۔ ابھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، باقی عمل چولے بھاڑ میں جائے، ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ جو رب کا حکم ہے اس کے سامنے جھک جانا، جن چیزوں سے ہمارے رب نے روکا ہے اس سے رک جانا، سچا پکا مسلمان بن کر کے رہنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں،
لہٰذا تم لوگ میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنے اسلوب کو بدلا اور پھر دوسری بات بھی کہی جو عام طور پر معاشروں کے اندر پایا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تو سیدنا صالح علیہ السلام کی زبان سے مختصر بیان کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی باتوں کو بڑا تفصیل سے بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیے سیدنا صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم کے لوگوں سے، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور دیکھو حد سے آگے بڑھے ہوئے لوگوں کی بات کو نہ مانو، حد سے آگے بڑھے ہوئے لوگوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ یہاں پر سیدنا صالح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، جو مخاطب تھے قوم کے تمام لوگ نہیں بلکہ عام لوگ جن کی تعداد تو زیادہ ہوتی ہے لیکن جو معاشرے کے چودھری صاحب لوگ ہوتے ہیں، جن کا معاشرے کے اوپر ڈنکا بجتا ہے، معاشرے کے اوپر جن کا ہولڈ اور جن کا پکڑ رہتا ہے، جو پورے معاشرے کو اپنے انگلیوں پر نچانے والے ہوتے ہیں، ان چودھری صاحب کے انڈر میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ ہر سماج و معاشرے کے اندر ہے، جو چودھری صاحب ہوتے ہیں عوام ان کے انڈر میں ہوتی ہے۔ اگر چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ ایسا کرنا ہے سارے لوگ نکل جائیں گے، ہاں چودھری صاحب نے کہا ہے، بڑے صاحب نے کہا ہے، سارے لوگ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ چودھری صاحب نے صحیح کہا یا غلط کہا، لیکن چونکہ چودھری صاحب ہوتے ہیں تو ان کے کچھ منمانیاں بھی اپنی قوم کے اوپر چلتی ہیں، تو یہ چیز بھی لوگوں کے دل میں کھٹکتا ہے، اور یہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو چودھری صاحب کی منمانیوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی طرف لپکتے ہیں۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ جو چودھری صاحب لوگ ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہولڈ اور پاور اور جو مال اور دولت اور جو نعمت سے نوازا ہے اس کا وہ یوٹیلائز کر کے اپنے آپ کو چمکا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسے حد سے بڑھے ہوئے لوگ جو اپنی تمام حدوں کو پھاند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ لوگ ایسے لوگوں کی بات نہ مانو، آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اگر دنیا میں اخلاقی ترقی چاہیے، تمدنی ترقی چاہیے، دنیا میں ہدایت چاہیے، امن چاہیے، سکونوں بھری والی زندگی چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میں اللہ کا رسول بنا کر کے تمہارے طرف بھیجا گیا ہوں میرے انسٹرکشن پر، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ یہ اتنی ساری بات ہے جو یہاں پر بھی بیان ہوئی ہے، اس میں دو باتیں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غور و فکر والی ہیں، دو باتیں بہت زیادہ غور و فکر والی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کو جو کچھ بھی ملتا ہے نعمت کے طور پر، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، چاہے وہ اس کے جسم ہو، اس کا جو ہے اس کی جوانی ہو، اس کی طاقت ہو، اس کی خوبصورتی ہو، یا اس کا جو بھی ہو، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، جیسا کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتلا دیا۔ یہ پہلی بات ہے جس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اور دوسری بات جو ہے جس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر اس دنیا کی خیر و بھلائی چاہیے اور آخرت کی کامرانی چاہیے تو جو ہمارے رسول ہیں ہم کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ ان کو چھوڑ کر کے پیر صاحب کی، امیر صاحب کی، فقیر صاحب کی، ام صاحب کی، چودھری صاحب کی، عہدیدار صاحب کی اطاعت و فرما برداری کرنے گئے تو سوائے گمراہی کے، سوائے فتنہ و فساد کے، سوائے خلفشار کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر پرسکون رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج پرسکون رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت پرسکون رہے، تو اس کے لیے ہر فرد کو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر بالکل کمر بستہ ہو جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔